العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مسئلۃ ان نسخ القرآن جائز قولہ تعالی ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب آیت کریمہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ آیت کریمہ نسخ کے بارے میں ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے کاپی کرنا۔ تو اگر کاپی کرنے کا معنی لیا جائے، جیسے کہا جائے نسخ زید کتابا، زید نے کتاب کی کاپی کی، یعنی ایک جگہ لکھی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر دوسری جگہ لکھ دیا، تو اس کو بھی عربی زبان میں نسخ کہتے ہیں۔ اور نسخ کا معنی ختم کرنا اور انتہا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا قرآن یہ لوح محفوظ میں تھا اور لوح محفوظ میں ہے۔ پھر اس کو حضرت جبریل امین لے کر آئے اور یہاں پر اب مکتوب ہے۔ تو اس طریقے سے پورا قرآن، یہ پوری قرآن کا نسخ ہے یہاں پر۔ اس معنی کر تو پورا قرآن ناسخ اور منسوخ ہوگا، لیکن اصطلاح شریعت میں یہ مراد نہیں ہوتا۔ ان نسخ کا ایک معنی ہے انتہا، ختم ہونا، ختم کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے جو احکام دیے گئے، وہ احکام بندوں کی نظروں میں احکام مطلقہ کا کوئی وقت بیان کر دینا اور یہ بتا دینا کہ یہ حکم یہاں تک تھا، اس کا نام ہے نسخ۔ در حقیقت اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے تھا، پہلے سے ہی رہتا ہے کہ یہ حکم اس مدت تک چلے گا اور اس مدت کے بعد اس کی جگہ پر یہ حکم آ جائے گا۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں چونکہ قید لفظوں میں کہیں مذکور نہیں ہوتی ہے، وقت مذکور نہیں ہوتا ہے، اس لیے بندوں کے حق میں وہ مطلق ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے علم کے مطابق جس وقت تک اس حکم کو جاری رکھتا ہے، اس حکم کے اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کے جگہ پر دوسرا حکم لے آئے، تو اسی کا نام ہوتا ہے نسخ۔ تو آج کی اس آیت کریمہ میں مسئلہ نسخ سمجھیں گے، اور قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر نسخ جائز ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فی مسئلۃ ان نسخ القرآن جائز، اس مسئلے میں کہ قرآن کا نسخ جائز ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا کسی آیت کو قلب رسول سے نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا، بلکہ
بلکہ یہاں پر بلکہ ما نافیہ نہیں، ما موصولہ کا ترجمہ کرو، ما ننسخ من آیتن اور ننسیہا، جو بھی آیت کریمہ ہم منسوخ کرتے ہیں، اور ننسیہا یا جس آیت کریمہ کو ہم قلب رسول سے بھلاتے ہیں، نہ اتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں، اور مثلہا یا اسی کے مثل لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی درس، یہی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم آیت کو منسوخ بھی کرتے ہیں، کبھی منسوخ کر دیتے ہیں بئی طور کہ ایک آیت تھی، اس کا جو حکم تھا اس حکم کو ہم نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آئے، یا جو آیت تھی اس آیت کی تلاوت ہی ہم نے ختم کر دی، یا یہ کہ ہم قلب رسول سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے حق میں جو باتیں مفید ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں مفید ہیں، اور لوگوں کے حق میں اس سے بھی زیادہ جو مفید ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جو زیادہ مفید اور وقت کے لحاظ سے جو زیادہ ان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ حکم اور وہ آیت اس کے بعد میں لے آتا ہے۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے، اگرچہ بہتر کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ ہم نے آپ کو بتائی اور نسخ کے بارے میں کچھ مفہوم بتایا۔ اصل میں آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کریمہ کو منسوخ فرماتا یا کوئی حکم بدلتا، تو وہاں کے یہود و نصارہ یا جو کفار تھے وہ تانا دیتے اور کہتے کہ دیکھو یہ محمد عربی ہے، ان کا خدا کل کچھ اور حکم دیتا ہے اور آج کچھ حکم اور دیتا ہے، یہ کل کچھ کسی اور حکم پر عمل کرتے تھے، آج کسی اور حکم پر عمل کرتے، تو یہ تو بدلتے رہتے۔ تو اس طریقے سے وہ یہ تانا دینا چاہتے تھے کہ آج حکم بدل دیا، اس کا مطلب پہلا والا حکم صحیح نہیں تھا، اور جب پہلے والا حکم صحیح نہیں تھا تو اب بدل دیا، تو یہ تو باعث ندامت ہوا۔ تو وہ لوگ اس طریقے کا طعنہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو اگر کسی آیت کو منسوخ فرماتا ہے تو اسی جیسی یا اس سے بہتر آیت لے کر آتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر، ہر ممکن پر جب قادر ہے تو نسخ بھی امور ممکنہ سے ہے، تو اس پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ چاہے اپنے حکم کو جب چاہے منسوخ فرما دے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ بیان محض ہے، ختم کرنا نہیں ہے، بیان محض ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے کسی نہ کسی حکم کا وقت پہلے سے متعین ہے، اگرچہ بندوں کے حق میں وہ متعین نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر یہ کرے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں افطرا کرنے کی ضرورت ہے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ لوگ کہتے تھے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے، اس پر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، اسی کو صاحب تفسیر نے بیان فرمایا۔ رویہ مروی ہے ان الکفار کانوا یطعنون فی النسخ، کفار نسخ کے سلسلے میں طعنہ زنی کرتے تھے، وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے الا ترون الی محمد، محمد کو نہیں دیکھتے، یامر اصحابہ بامر کہ اپنے اصحاب کو کسی ایک بات کا حکم دیتے ہیں، ثم ینہاہم عنہ پھر اسی بات سے ان کو روک دیتے ہیں، وَيَأْمُرُهُم بِخِلَافِهِ اور اس کے علاوہ دوسری بات کا حکم دے دیتے ہیں۔
وَيَظُنُّونَ اور یہ کفار یہ خیال کرتے تھے انہو من آیت ندامہ کہ یہ ندامت اور شرمندگی کی پہچان ہے، کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم دیا، اب بعد میں حکم بدل دیا، اس کا مطلب یہ کہ پہلے والے حکم پر شرمندہ ہوئے، تو اس کو یہ آیت ندامت مانتے تھے، ندامت اور شرمندگی کی پہچان اور علامت۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ صَفَاحَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ایسے حکم بدلنے سے تو اللہ کی صفاحت معاذ اللہ لازم آ رہی ہے، کہ گویا کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حکم صحیح ہے یا غلط، اب اس نے پہلے حکم دیا پھر اس کے بعد بدل دیا۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یلزم منہ صفاحت اللہ، کہ اس نسخ سے تو اللہ کی صفاحت معاذ اللہ لازم آ رہی ہے۔ ولا یعلمون اسرارہ، تو یہ لوگ یہ تو تانا کرتے تھے، تانا دیتے تھے، لیکن نسخ کی اسرار کیا ہے، نسخ کی خوبیاں کیا ہے، نسخ میں کیا فائدے ہیں، اس کو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ ولا یعلمون اسرارہ، اور اس کے اسرار و رموز یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ فنزلت حاصل آیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انما ننسخ من آیت، کہ جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں، یوافق مصالح الخلق، وہ آیت جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں وہ مخلوق کی مصلحتوں کے موافق ہوتی ہے، وہ مقتضی زمان اور زمانے کے تقاضوں کے موافق ہوتی ہے، اور ننسیہا یا کسی آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں، من قلب کا آپ کے دل سے، رسول آپ کے دل سے، نہ آتے بخیر، تو جو بھی ہم ایسا کرتے ہیں، نہ آتے بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اے بما ہوا خیر للعباد، یعنی اس کو لے آتے ہیں جو کہ بندوں کے لیے بہتر ہوتی ہے، پھر نفع دینے میں، و ثواب میں، اور مثلہا یا اسی کے مثل ہوتی ہے، اور مثلها یا اسی کے مثل ہوتی ہے، پھر نفع میں، و ثواب میں۔ علم تعلم یا ایھا المنکر، اے انکار کرنے والے اور جھٹلانے والے، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فیقدر علی النسخ والاتیان بمثل المنسوخ، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ نسخ کرے، والاتیان بمثل المنسوخ، اور منسوخ جیسا لے کر آ جائے، اس پر بھی وہ قادر ہے، وبما هو خیر من، اور اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اس سے بہتر لے کر آ جائے۔ وَهَذَا الْمَضْمُونُ ذکر اللہ تعالیٰ فی سورۃ النحل، اسی مضمون اور اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ذکر فرمایا، حیث قال، کہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ پر بدلے دوسری آیت بدلتے ہیں، یہاں پر بدلنا ہے لفظ، جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، دوسری آیت کو بدلتے ہیں، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو، ما ینزل، جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قالو، لوگوں نے کہا، انما انت مفترن، تم تو جھوٹ باندھنے والے ہو، یعنی رسول کریم سے کہا تم تو جھوٹ باندھنے والے ہو، کل کوئی اور حکم دیتے تھے، آج کوئی حکم اور دے رہے ہو، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا، یہ لوگ کہتے تھے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، تو اللہ نے فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نرے جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات بتائی، بس تھوڑا سا فرق ہے، وہاں پر نسخ اور انسا کا ذکر تھا، یہاں پر تبدیل کا ذکر ہے، بدلنا، تبدیل کا ذکر ہے۔ وہی صاحب کتاب فرماتے غایتہ، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ انہو ذکر سما بلفظ تبدیل، کہ یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ تبدیل سے ذکر فرمایا، اس سے لفظ تبدیل سے ذکر فرمایا یہاں پر، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہاں ہونا، اور یہاں سورہ بقرہ میں، تو سورہ نحل میں سما وہاں، یعنی سورہ نحل میں لفظ تبدیل سے ذکر کیا اور فرمایا بدل اذا بدلنا آیتن،
وہاں ہونا اور یہاں یعنی سورہ بقرہ میں باللفظ نسخ، نسخ اور انسا کے لفظ سے ذکر فرمایا کہ یہاں پر کہا ننسخ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ننسہا یہ باب افعال انسا سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو یہاں پر نسخ اور انسا کا ذکر کیا۔ وقد اشار ثم بقولہ واللہ اعلم، تو سورہ نحل میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قول واللہ اعلم بما ینزل سے اشارہ فرمایا، وبقولہ بل اکثرهم لا يعلمون، اور اپنی اس قول سے اشارہ فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، اس سے اشارہ کیا کس کی طرف؟ الی اسرار النسخ، نسخ کے اسرار کی طرف کہ تم نہیں جانتے وہ اسرار اللہ جانتا ہے۔ کما اشارہ ہا ہونا، جیسے کہ یہاں پر یعنی سورہ بقرہ میں انہی اسرار نسخ کی طرف اشارہ فرمایا اپنے اس قول سے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الی ذالک، اسی کی طرف اشارہ فرمایا، کس کی طرف؟ وہی اسرار نسخ کی طرف۔ بہرحال دونوں آیت کریمہ میں چاہے سورہ نحل کی آیت ہو یا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہو، دونوں آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نسخ کا، تبدیل کا، انسا کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نسخ قرآن پاک میں نسخ جائز ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام، بہت ساری آیات منسوخ فرمائی۔ وبالجملہ فلا بد ہا ہنا من بیان النسخ، اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے نسخ کا تو ثبوت ہو گیا کہ نسخ جائز ہے، لیکن اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ نسخ کیا ہے، انسا کیا ہے، ان کے معنی لغت میں کیا ہے، اصطلاح میں نسخ کسے کہتے ہیں، یہ باتیں بھی جان لینا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا بد ہا ہنا من بیان النسخ والانسا، تو یہاں پر نسخ اور انسا کا بیان کر دینا اور ان کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ فنقول، تو ہم کہیں گے النسخ فی اللغت التبدیل، لغت میں نسخ تبدیل کو کہتے ہیں، اور نسخ لغت میں کاپی کرنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ وفی الشریعتی، اور شریعت میں عبارت عن انتہاء الحکم الشرعی المطلق الذي كان في تقریر اوہامنا استمرارہ فهو تبدیل فی حقنا وبیان محض فی حق صاحب الشرع۔ فرماتے ہیں فنقول، تو ہم کہیں گے النسخ فی اللغت التبدیل، لغت میں نسخ تبدیل کو کہتے ہیں، بدلنے کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ شریعت میں نسخ کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں نسخ جو کہتے ہیں پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ شریعت میں نسخ کہتے ہیں کسی حکم شرعی مطلق کی انتہا بیان کر دینا، اس کو ختم کر دینا، یا اس کی انتہا کو بیان کر دینا۔ تو حکم شرعی مطلق تھا، کوئی قید نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھا، اسی کی انتہا کو بیان کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ یہاں تک یہ حکم تھا، اب اس کے بعد یہ حکم جاری نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ والا حکم جاری ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تو پہلے ہی سے اس کا وقت متعین تھا کہ یہ اس وقت تک چلے گا، لیکن ہمارے ذہن و خیال میں، ہمارے دماغوں میں، کیونکہ اس کا وقت نہیں تھا، کوئی قید نہیں تھی، مطلق تھا ہماری نظروں میں، اس لیے ہمارے اوہام میں، ہمارے خیالات میں اس کی تقریر اس طور سے تھی کہ وہ لگاتار چلے گا، کیونکہ مطلق تھا، کوئی قید نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے وہ مقید تھا، اس کے لیے وقت متعین تھا۔ اب اسی وقت کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا اور یہ کر دیا کہ یہی حکم مطلق، اس کی انتہا یہاں پر ہو گئی، اسی انتہا کر دینے کا نام نسخ ہے۔ اب دیکھو ہماری اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے حق میں تو یہ تبدیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ وہ حکم ہمیشہ رہے گا، استمرار ہوگا اس حکم میں، اب اس حکم کو روک دیا گیا، تو ہمارے حق میں تو یہ تبدیل ہے۔
لیکن اللہ کے حق میں یہ تبدیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے، اس کے علم میں تو پہلے ہی سے ہے کہ یہ وقت یہاں تک، یہ حکم یہاں تک چلے گا. اگرچہ اس کو حکم مطلق بنا کر پیش کیا تھا، تو اس کے علم میں تو پہلے ہی سے مؤقت تھا. جب مؤقت تھا، اب اس کو وہ اس کی انتہا بیان کر رہا ہے. اس کو یہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں تک یہ حکم ہے، یہ محض اللہ کے حق میں تو یہ بیان محض ہے، یعنی خالص واضح کر دینا ہے، تبدیل نہیں ہے اللہ کے حق میں. ہمارے حق میں صرف تبدیل ہے. یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وفی شریعتی، شریعت میں نسخ عبارت ہے، نام ہے ان انتہائی الحکم شرعی المطلق، حکم شرعی مطلق کا منتہی ہو جانا. کون سے حکم شرعی مطلق کا منتہی ہو جانا؟ الذی کان فی تقریر اوہامنا استمرار ہو، کہ ہمارے اوہام میں اوہام کی تقریر میں جو جس کا استمرار تھا. کانا فی تقریر اوہامنا، ہمارے اوہام کی تقریر میں یعنی ہمارے ذہن و خیال میں، کانا استمرار ہو اس کا استمرار تھا. تو یہ استمرار ہو یہ کانا کا اسم ہے، اور فی تقریر اوہامنا یہ اس کی خبر ہے. تو اس حکم شرعی مطلق کا منتہی ہو جانا جو ہمارے خیالات میں جس کا استمرار تھا، اس کا منتہی ہو جانا یہی نسخ ہے. فَهُوَ تَبْدِيلٌ فِي حَقِّنَا، تو یہ نسخ ہمارے حق میں تبدیل ہے. وَبَيَانٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ صاحب الشرع، اور صاحب شرع کے حق میں یہ بیان محض ہے. کما فی المقتول، اب اس کو ایک مثال سے سمجھا دیا صاحب کتاب نے. جیسے کہ مقتول میں، یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ جیسے کوئی آدمی ہے، مثلا زید ہے. زید کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اس کی زندگی کی رسی کب تک دراز ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آج صحیح و سالم ہے تو صبح بھی زندہ رہے گا، کل شام میں بھی زندہ رہے گا، پرسوں بھی زندہ رہے گا. اسی طریقے سے ایک لمبے زمانے تک ہمیں تو صحیح سالم دکھ رہا ہے تو ہمیں تو یہ لگے گا کہ وہ زندہ رہے گا، تو اس کی حیات چلتی رہے گی. ہمیں تو یہی سمجھ میں آئے گا. ہمیں اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو تو اس کی موت کا وقت معلوم ہے پہلے ہی سے. اسے پتا ہے کہ یہ زید جو ہے فلاں تاریخ تک جیے گا، اور فلاں تاریخ میں فلاں آدمی اس کو قتل کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر جب مقتول کو کسی آدمی نے کسی وقت میں جا کر قتل کر دیا، تو جس وقت میں قتل کر دیا تو ہمارے ذہن و دماغ میں تو یہی تھا کہ اس کا استمرار رہے گا، آگے تک چلتا رہے گا، آگے بھی زندہ رہے گا. لیکن اسے قتل کر دیا تو اس کے قتل کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی موت کا وقت یہی تھا اور اس کی زندگی یہاں تک ہی تھی. تو اب قتل کرنے کے بعد ہمیں اس کا علم ہوا. بالکل اسی طریقے سے نسخ میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکم مطلق ہوتا ہے جس کا ہم استمرار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب اس حکم کی انتہا فرما دیتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم یہاں تک ہی تھا. تو یہ تو ہمارے حق میں صرف تبدیل ہے، اللہ رب العزت کے حق میں اور صاحب شرع کے حق میں یہ بیان محض ہے، خالص بیان ہے، خالص واضح کرنا ہے. اور جب اللہ رب العزت کے حق میں یہ بیان محض ہے، یہ تبدیل نہیں ہے، تو پھر یہ کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اگر حکم اللہ تعالیٰ نے جب حکم کو بدل دیا تو اس کا مطلب پہلا والا حکم صحیح نہیں تھا، اور جب صحیح نہیں تھا تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو معاذ اللہ اللہ رب العزت کا عدم علم اور صفاحت لازم آئے گا. کیا یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے حق میں تو صرف بیان محض ہے، تبدیل نہیں ہے. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں فلا یلزم منہ صفاحت اللہ، تو اس سے اللہ کی صفاحت اور اللہ کا عدم علم لازم نہیں آئے گا. ومحل النسخ حکم يحتمل الوجود والعدم في نفسه بأن لا يكون واجبا لذاته كوجوب الإيمان ولا ممتنعا لذاته كحرمة الكفر ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تعبيد ثبت نصا أو دلالة فالتوقيت. اگلے کی جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ یہ جو نسخ، یہ نسخ کا تو ثبوت ہو گیا آیت کریمہ سے، قرآن پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نسخ جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نسخ ہوگا کہاں پر؟ کیا ہر حکم میں نسخ ہو جائے گا، یا نسخ کے لیے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرمائیں گے کہ نسخ کا محل اور مورد نسخ، جہاں پر نسخ کا ورود ہوگا، وہ ہر حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا حکم مورد نسخ بنتا ہے جس حکم کے اندر وجود اور عدم دونوں کا فی نفس ہی احتمال ہو، یعنی جس حکم کے اندر یہ احتمال ہو کہ یہ حکم موجود بھی ہو سکتا ہے اور یہ حکم معدوم بھی ہو سکتا ہے، وجود و عدم دونوں کا احتمال جس حکم کے اندر ہو فی نفس ہی، صرف ایسا حکم محل نسخ بنے گا، مورد نسخ بنے گا، ہر حکم محل نسخ اور مورد نسخ نہیں بنے گا۔ لہذا اگر کوئی حکم ایسا ہے جو واجب لے ذاتی ہی ہے، مثلا ممکن بذات نہیں ہے، یعنی وجود و عدم دونوں فی نفسی ہی، اس میں دونوں کا احتمال نہیں ہے، بلکہ واجب لے ذاتی ہی ہے کوئی حکم، یعنی اس کا عدم متصور ہی نہیں ہوگا بالکل، تو وہاں پر نسخ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی حکم ایسا ہے کہ جو ممتنع لے ذاتی ہی ہے، کہ اس کا وجود کبھی نہیں ہو سکتا، تو اب ایسی صورت میں اس پر نسخ وارد نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایمان ہے، ایمان لانا واجب ہے، وجوب ایمان ایک حکم ہے، اور یہ وجوب ایمان ایسا حکم ہے کہ جو واجب لذاتی ہی ہے، کسی بھی دور میں اس کا عدم متصور نہیں، جب کسی دور میں اس کا عدم متصور نہیں، لہذا یہاں پر عدم کا امکان ہی نہیں، احتمال ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر نسخ وارد نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کفر کی حرمت، یہ بھی ایک حکم ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ یہ حرمت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ حرمت، حرمت کفر ممتنع لے ذاتی ہی ہے، یعنی کفر کا ثبوت اور کفر کی حلت کبھی متصور نہیں ہوگی، تو حرمت یہاں پر ممتنع لے ذاتی ہی ہے، تو اب ایسی صورت میں کو حرمت کفر پر کبھی نسخ وارد نہیں ہوگا۔ نسخ وارد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرمت کفر پر نسخ وارد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کفر کا حکم جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے اور حلت ثابت ہو جائے، حالانکہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو جو حکم واجب لذاتی ہی ہو، جیسے کہ وجوب ایمان، یا جو حکم ممتنع لذاتی ہی ہو، جیسے کہ حرمت کفر، ان پر کبھی بھی نسخ وارد نہیں ہوگا، لہذا نسخ کا ورود اور محل نسخ، مورد نسخ، صرف وہی حکم ہوگا کہ جو وجود اور عدم دونوں کا فی نفس ہی احتمال رکھتا ہو۔ ایک تو یہ بات بتائی، اور ابھی اور بھی بتائیں گے، پہلے اس نے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَحَلُّ النَّسْخ حکم، نسخ کا محل اور مورد ایسا حکم ہوگا یحتمل الوجود، جو وجود کا بھی احتمال رکھے، والعدم، اور عدم کا بھی احتمال رکھے، فی نفسی ہی، بِأَن لَا يَكُونَ واجبا لذاتی، بئی طور کہ وہ واجب لذاتی ہی نہ ہو، جیسے کہ وجوب ایمان، ولا ممتنع لذاتی ہی، نہ ہی ممتنع لذاتی ہی ہو، کا حرمت الکفر، جیسے کہ حرمت کفر۔ واجب لذاتی سمجھتے ہو، یعنی جو ہمیشہ رہے، اس کے خلاف کا تصور نہ ہو، جیسے کہ وجوب ایمان، ایمان لانا ہمیشہ واجب ہے، اس کے خلاف کا تصور، اس کے عدم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ممتنع لذاتی کا مطلب یہ ہے جو ہر وقت، یعنی جس کا ہونا ممتنع ہو، متصور ہی نہ ہو، جیسے کہ حرمت کفر، کہ کفر کی حرمت، یعنی کفر کی جو ضد ہے
کفر کی حرمت کی جو ضد ہے وہ حلت کفر ہوگی، تو حلت کفر کا کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جس کے وجود کا تصور نہ ہو وہی ممتنع لذاتی ہی ہے، لہذا حرمت کفر یہ ممتنع لذاتی ہی ہے۔ فرماتے ولا ممتنع لذاتی ہی، نہ ہی واجب لذاتی ہی ہو جیسے کہ وجوب ایمان، نہ ہی ممتنع لذاتی ہی ہو جیسے کہ حرمت کفر۔ ولم یلتحق به ما ینافی النسخ من توقیت، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ حکم کے ساتھ وہ بھی ملحق نہ ہو، وہ بھی منسلک نہ ہو، ما ینافی النسخ، جو نسخ کے منافی ہو، یعنی کوئی حکم ایسا تو ہے کہ جس میں فی نفسہ ہی وجود و عدم کا احتمال ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز منسلک ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک ہی جہت متعین ہے، دونوں جہتوں کا اس میں احتمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حکم ایسا ہے جس میں توقیت بیان کر دی گئی، وقت بیان کر دیا گیا کہ یہ حکم اس وقت تک جاری رہے گا۔ اب جب وقت کو مقرر کر دیا گیا وہاں پر، تو اب وہ حکم اسی وقت تک جاری رہے گا۔ اگر اس وقت تک جاری نہ رہے، پہلے ختم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں تو اس کا کذب اور تبدیل لازم آ جائے گی۔ اس لیے اگر کسی حکم میں توقیت ہو جائے یا کسی حکم کی تعبید ہو جائے، یعنی ہمیشگی بیان کر دی جائے کہ یہ حکم ہمیشہ رہے گا، تو اب ایسی صورت میں اس پر نسخ وارد نہیں ہوگا، وہ محل نسخ نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ولم یلتحق به ما ینافی النسخ، اور ایسی ہی اس حکم کے ساتھ وہ منسلک نہ ہو ما ینافی النسخ، جو نسخ کے منافی ہوتا ہے، من توقیت، جیسے کہ وقت بیان کر دینا، وقت سے مقید کر دینا، اور تعبید یا ہمیشگی بیان کر دینا۔ ثبت نصا اور دلالتا، یہ توقیت یا تعبید نص سے ثابت ہو، نص کے طور پر ثابت ہو یا دلالت کے طور پر ثابت ہو، یعنی توقیت و تعبید کو بیان کرنے کے لیے ہی خود عبارت آئی ہو، عبارت ہی اس کے لیے لائی گئی ہو، یا یہ ہے کہ لزومی طور پر اس سے ہمیشگی یا توقیت سمجھ میں آ جاتی ہو۔ تو اگر اس کو بیان کرنے ہی کے لیے لائی گئی تو اسی کو نص کہتے ہیں صراحتاً، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ صراحتاً توقیت و تعبید بیان کر دی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نصاً ہے، اور التزاماً توقیت و تعبید سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دلالتاً اس کا ثبوت ہے۔ مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب توقیت کی، وقت کو بیان کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ فالتوقیت لا نظیر لہ فی الشرع، توقیت کی تو شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ کہیں پر کسی حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ حکم اس وقت تک چلے گا، تو ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ سارے احکام ہمیں جو ملتے ہیں وہ غیر مؤقت ملتے ہیں۔ اب جب غیر مؤقت ملتے ہیں تو اب اس لیے ہم اس کی مثال کہیں سے پیش بھی نہیں کر سکتے۔ صاحب کتاب فرماتے فالتوقیت، توقیت لا نظیر لہ فی الشرع، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بہرحال اگر فرض کریے کہ کہیں پر توقیت ہے کسی حکم میں تو اس پر نسخ وارد نہیں ہوگا۔ وہ تعبید، اور تعبید کی مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب الذی ثبت نصا، وہ تعبید جو کہ نص کے طور پر ثابت ہو، جیسے کہ اللہ مثل قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا یہ فرمان خالدین فیہا ابدا، کہ یہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو خالدین فیہا تو کہا ہی، ساتھ میں فرما دیا گیا ابدا، صراحتاً بیان کر دیا گیا کہ ہمیشہ رہیں گے ابدا، اس سے تعبید سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے یہ تو صراحتاً تعبید سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تعبید الذی ثبت دلالتاً، اور وہ تعبید جو کہ دلالتاً سمجھ میں آئے، مطلب التزاماً سمجھ میں آئے، اس کی مثال جیسے کہ مثل سائر الشرائع التي قبض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جیسے کہ وہ تمام تر احکام التی قبض علیہا، جن احکام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو احکام تھے اور ان احکام پر رسول کریم کو اٹھایا گیا دنیا سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے یہ چھوڑ کر گئے، تو وہ احکام اگرچہ صراحتاً نصاً ان کی تعبید سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شریعت نے جب وہ احکام بیان کر دیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کو چھوڑ کر گئے، تو چھوڑ کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ احکام قیامت تک باقی رہیں گے، ان کو منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تعبید نصاً اور صراحتاً نہیں ہے، لیکن دلالتاً ہے، بین طور کہ نبی کریم اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تو وہ حکم رہے گا، تو یہاں پر تعبید دلالتاً ہے۔ فرماتے وہ تعبید الذی ثبت نصا، وہ تعبید جو کہ نص کے طور پر ثابت ہو، جیسے کہ اللہ کا فرمان خالدین فیہا ابدا، وہ تعبید الذی ثبت دلالتا، اور وہ تعبید جو کہ دلالتا ثابت ہو، مثل سائر الشرائع، جیسے کہ تمام تر احکام، وہ تمام تر احکام التی قبض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن احکام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اب تک ہم نے چند باتیں بتائی۔ پہلی بات تو یہ کہ آیت کریمہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها اور مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کریمہ کا شان نزول اولاً بتایا کہ کفار ایسے ایسے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب ہر ممکن پر قادر ہے تو انہی امور ممکنہ سے نسخ بھی ہے، تو اللہ رب العزت نسخ پر بھی قادر ہے، اور وہ اسرار اور وہ رموز جو نسخ میں مضمر ہے ان کو یہ لوگ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو نسخ آیت کریمہ کا شان نزول ہم نے بتایا، دوسری بات یہ بتائی کہ نسخ کا لغوی معنی کیا ہے اور نسخ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تیسری بات یہ بتائی کہ نسخ کس جگہ پر واقع ہوگا، مورد نسخ اور محل نسخ کون سا حکم ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مورد نسخ اور محل نسخ وہی حکم ہوگا جو وجود و عدم یہ دونوں کا احتمال فی نفسی ہی رکھتا ہو، یعنی نہ ہی وہ واجب لے ذاتی ہی ہو، نہ ہی ممتنع لے ذاتی ہی ہو، ایسے ہی اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز بھی منسلک نہ ہو جو منافی نسخ ہو، یعنی نہ ہی توقیت ہو اس میں، نہ ہی تعبید ہو، تو اس طرح کا کوئی حکم ہے جو کہ فی نفس ہی وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے حکم ہی پر نسخ وارد ہوگا، اور ایسا ہی حکم محل نسخ اور مورد نسخ بنے گا۔ ہر حکم مورد نسخ اور محل نسخ نہیں بن سکتا۔